پچھلے کچھ ہفتوں میں غلہ منڈی چکوال کی جو غلہ منڈیاں ہیں وہاں پہ زبردست قسم کی رونق رہی اور ایسے کہ جیسے میلہ لگا ہوا ہو یا میلے کا سا سما ہوتا تھا۔ اور پھر سیزن مونگ پھلی کا جو ہے اس میں اب پہلے جیسی تیزی نہ رہی، بلکہ ڈیکلائن جو ہے اور تنزلی جو ہے وہ چل رہی ہے۔ اور یہ جو تنزلی ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ابھی پہلے کی طرح افراد کی گہما گہمی نہیں ہے، اور نہ ہی یہاں پہ ڈھیر ساری گاڑیاں آپ کو نظر آتی ہیں۔ یہ لوگ لیبر ہے اور یہ اس کی صفائی کے اندر مصروف ہے، گریڈنگ کرتے ہیں، مطلب اس کو کیٹاگرائز کرتے ہیں، لو کوالٹی، ہائی کوالٹی، درمیانہ کوالٹی اور کتنی کوالٹیاں ہیں۔ اور یہاں پہ تل، یعنی وہ کہتے ہیں نا، ایک محاورہ بنا ہوا ہے کہ تل دھرنے کی جگہ جو ہے وہ یہاں پہ نہیں ہوتی تھی، لیکن اب جو ہے اب ریورسل جو ہے وہ چل رہا ہے اور کاروبار تو اگرچہ اب بھی بہت ہو رہا ہے۔ مونگ پھلی کا آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا، جو مونگ پھلی کے جو ڈھیر ہیں یہ بوریوں کے ڈھیر ہیں، یہ بوریاں ہیں۔ ان کو پھر اوپر سے، تاکہ بارش نہ ہو جائے، اس کو اوپر سے کور کیا گیا اور بارش سے بچانے کے لیے یہ ساری مونگ پھلی کی بوریاں ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ مختلف طرح کی جو ہے وہ، جہاں پہ بہت گہما گہمی ہوتی تھی۔ ہاں جی، بیلیوں کی حال ہے، سرکار کی حال ہے، خیریت ہے، خوش ہیں؟ تو فارغ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا وجہ ہے؟ کاروبار کر بیٹھے ہیں؟ کیا ہو رہا ہے؟ اب ایک تو پھلی کا ٹائم ہی ختم ہو گیا ہے، اچھا، دوسرا یہ جو افراتفری ہے ملک کی، اچھا، ظاہر ہے اس کی وجہ سے کاروباروں پہ تو پرابلم بنتا ہے نا۔ نہیں، جو مونگ پھلی آپ کے پاس، جو مونگ پھلی کی جو فصل تھی جی جی، وہ تو فصل تو ٹھیک ہوئی ہے نا، اور آپ کے پاس ہی آئی ہے، فصل آپ نے بیچی ہے؟ نہیں، اتنی زیادہ نہیں ہوئی اچھا، اس دفعہ۔ نہیں ایوریج تو ہوئی ہے نا، یا اس سے بھی کم ہوئی ہے؟ کمزوری کی وجہ سے کم، اچھا، اوسط جتنی ہونی چاہیے پروڈکشن اتنی بھی نہیں ہوئی ہے؟ سے کم ہوئی۔ اچھا اچھا، تو ابھی جو ہے ابھی وہ بولی آج کر بیٹھے ہیں آپ؟ جی، بولی اب ہو گئی، اچھا، ارائیول ہی نہیں ہے تو بولی اب کیا کریں۔ ارائیول ہی نہیں ہے، ارائیول بہت کم ہو گئی ہے نا، تو آہستہ آہستہ ظاہر ہے کہ ایک جو سیزن ہے، کسی بھی چیز کا سیزن ہو، وہ آف ہونے اس کا ایک ابتدا ہوتی ہے، اس کا عروج ہوتا ہے، اس کی تنزلی ہوتی ہے، اس کا اختتام ہوتا ہے۔ اور یہ جتنی بھی چیزیں سیزنل ہوتی ہیں اس میں تو پھر آپ جانتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگرچہ آپ لوگ شاید مطمئن نہیں ہوں گے لیکن اچھا پروفٹ ہوتا ہے، ویسے بندہ رجدہ نہیں بندہ ہاں جی، کوئی ٹائم ہوتا ہے۔ اچھا اچھا بھائی جان، اچھا یہ ہر بندے کے اپنے اپنے روزی کے سسٹم ہے، اچھا اچھا، اور اس میں سے کبھی روزی زیادہ مل جاتی ہے اور کبھی کم مل جاتی ہے۔ کبھی یہ روزی کا جو سسٹم ہے وہ اللہ کے پاس، اللہ کے پاس، ٹھیک ہے نا، وہ اللہ کے پاس ہے۔ بس جس کے مقدر میں جتنا رزق اللہ نے لکھ دیا ہے ٹائم میں مل رہا ہے، اور جس وقت ملنا ہے، اپنے ٹائم وقت تو پہلے نہیں تو نصیب تو زیادہ نہیں۔ تو یہ جو ہے اصل میں یہ فارمولہ ہے۔ اسی بھی تواڑے جیسے دانا لوگاں کو سنیا بھائی، ویلے تو پہلے نہیں تو نصیب تو زیادہ نہیں۔ تو ایک بندے کو جتنا ملنا ہے، اور پھر اللہ کی تقسیم ہے کہ جی کس کو کتنا ملتا ہے اور کب ملتا ہے۔ طارق جمیل صاحب کا بھی یہ بیان ہے نا، جی جی، کہ وہ بندے کہتے ہیں نا فلاں ہمارا رزق لے گیا فلاں، یہ سب شیطان کی پھیلائی ہوئی شیطان کی پھیلائی ہوئی بات ہے۔ اللہ نے جو رزق جس کو ہمارے دینا ہے نصیب میں ٹائم لکھ پہ دیا وہ اس کو مل جائے۔ صرف ہمارے اختیار میں ایک ہے کہ جو، ہاں جی، کوشش کرنا، محنت کرنا، اور ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم اپنے ملنے والی رزق کو حلال کر کے کھائیں یا حرام کر کے کھائیں۔ باقی ملنا ہمیں اتنا ہی ہے۔ بھائی جان، جو حلال رزق ہوتا ہے وہ دیر پا ہوتا ہے، اور جو غلط رزق ہوتا ہے وہ دیر پا نہیں ہوتا، اور وہ بڑی بے سکونی لے کر آتا ہے، بے شمار طرح کے مسائل، ٹربلز، فساد لے کر آتا ہے۔
حرام کے اندر فساد ہے، حلال کے اندر برکت ہے. اور حلال کا مطلب یہ ہے جب ہم دیانتداری سے کماتے ہیں، بددیانتی نہیں کرتے ہیں، کسی کا حق نہیں مارتے ہیں، تو وہ پھر حلال ہو گیا. اور لیکن اس کے باوجود بھی ابھی حلال کا ایک اور مرحلہ باقی ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ اپنے حلال اور طیب رزق پہ جس جس کا حق ہے اس کو حق وہ پہنچایا جائے. اہل خانہ کا حق ہے اور غریبوں کا بھی ایک حق ہے، تو ان کو حق ہم پہنچائیں گے تو پھر یہ مکمل حلال ہو جائے گا. اور دوسری بات ایک اور بھی ہے، پاکستان میں رہتے ہوئے بندے کا رزق حلال ہو، بندے کو اس کی فکر رہے، میں کہتا ہوں اللہ کا ولی ہے. بالکل ٹھیک بات. جو رزق حلال اس زمانے میں کھا رہا ہے جی، وہ واقعی اپنی اولاد کو کھلا رہا ہے، وہ ولی ہے. وہ اللہ کا ولی ہے. بے شک، نو ڈاؤٹ. بندے کو فکر رہتی ہو کہ میرے رزق میں حرام کی ملاوٹ نہ ہو، طیب اور پاک روزی مانگنی چاہیے، طیب اور پاک روزی مانگی جائے. پھر اللہ تعالیٰ برکت بھی ڈالتا ہے نا. اللہ برکت بھی ڈالتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے، جتنے بھی دولت ہم کما لیں، جتنے بھی دولت کما لیں، ہم نے زمین کے پیٹ میں چلے جانا ہے. پکا مکان جو ہے نہیں بنے گا. مستقل جو رہائش ہے وہ تو وہی یہ دنیا تو فانی ہے. اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. اصل بات یہ ہے اور توجہ بالکل نہیں ہے، اور توجہ نہ کر کے ہم اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. بالکل ایسا، بالکل ایسا، نو ڈاؤٹ. جو دنیا میں ہم نے کیا بالکل. یا کرنے کی کوشش کی وہ ہمارے کھاتے اور ریکارڈ میں نوٹ ہو گیا ہیں جی، وہ ریکارڈ ہمارے ساتھ جائے گا. بالکل ایسا. ریکارڈ تو جائے گا لیکن ہم ریکارڈ ساتھ لے کے جانا نہیں چاہتے. ہمارے پلے جو کچھ چیز نہیں ہمارے ہے، پلے کچھ ہے جو نہیں. اللہ کرے اعمال اچھے ہیں، اعمال کی بات ہوتی ہے. اور اعمال کے پیچھے نیت اور کوشش ہے. اس میں شک نہیں. اور بندے کو وہ پہلے آپ نے بات کی ہے نا کہ جس چیز کا حصہ ہے، جس چیز کی ڈیوٹی کرنی ہے اس کی بندے نے لازمی کرنی چاہیے. احساس جو ہے نا سب سے بہتر چیز ہے کہ بندے کو احساس ہونا چاہیے. جس بندے کو احساس نہیں ہے نا کسی اپنے کا، کسی دوسرے کا، اپنے کام کا، اپنی ڈیوٹی کا، وہ بندہ شندہ نہیں ہے، چاہے وہ جتنی دل ہے عبادات کرتا رہے. عبادت کا اپنا مقام ہے، احساس کا اپنا مقام. واقعی عبادت ہو احساس نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ بات بنتی نہیں ہے. لیکن بندہ عبادت سے باغی ہو جائے اور کہتا رہے کہ احساس ہے تو بات وہ بھی صحیح نہیں. تو بات توازن کی ہے. بات یہ ہے کہ اللہ کے اپنے حقوق ہیں، بندوں کے اپنے حقوق ہیں، اور اپنے نفس کے بھی حقوق ہیں، اپنے اہل خانہ کے بھی حقوق ہیں، اپنے پڑوسیوں کے بھی حقوق ہیں، غریبوں کے بھی حقوق ہیں. اللہ ہمیں ہمت دے وہ پورے کرنے کی. اللہ ہمیں ہمت دے. اور اس میں کیا ہے کہ ارادہ ہے نا بندے کا، کوشش ہے، اللہ کے ہاں یہ کاؤنٹ ہوتا ہے. بھائی جان یہ آپ ہم سے جو باتیں کر رہے ہیں، بیچ میں ہم سے کوئی ایسی گفتگو میں کوئی غلطی بھی بندہ کر جاتا ہے نا تو اس کی وہ کٹنگ ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ہو جاتی ہے. بندہ انسان خطا کار ہے، خطا کار ہے. جس سے کوئی بات نکل بھی جاتی ہے، ہاں جی. کیونکہ وہ اگلے دن بھی ایک مسئلہ بنا ہے نا. اچھا نہیں، میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، ویڈیو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. نہیں کیوں کریں جی آپ. وہ مجھے ایک تو آتی نہیں، اور دوسرا آپ اگر مجھے کہہ دیتے نا تو میں یا کسی سے ایڈٹ کرواتا یا اس کو اپلوڈ ہی نہ کرتا. اچھا وہ آپ کے چینل کا نام کیا ہے؟ میں آپ کو چینل اپنا کھول کے دکھاتا ہوں. کوئی اور گل کرنی تو کرو تھوڑی، میں تھوڑے فرمودات ریکارڈ کر کے اس نو بھی میں اپلوڈ کرنا. نہیں آج کے لیے کافی ہے. آج کے لیے کافی ہے جی. اور یہ بڑے معزز جو ہے تاجران ہیں پرانی غلہ منڈی چکوال کے، اور بڑی اچھی گفتگو ان سے ہوئی، بڑی سونیاں گلاں ہوئیاں
ਤੇ ਬੜੇ ਕਾਰੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ 21ਵੇਂ ਗ੍ਰਾਮੀ ਸਰ राजा इम्तियाज अहमद ਰਾਜਾ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ असलम इनको राजा शफकत अली ਰਾਜਾ ਸ਼ਫਕਤ ਅਲੀ ਰਾਜਾ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜਾ ਇनको असलम इनको असलम इनको जी طیب نذیر طیب ساجد نذیر and company. نذیر صاحب ساجد نذیر اینڈ کمپنی طاہر الحق جی اصل طاہر الحق صاحب جی چلو جی پھر رب رکھا اللہ دے حوالے اللہ دے حوالے Thank